امام البصری خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو، اللہ کے ڈور پہ نوک کرنا چاہتے ہو تو یہ والا عمل کرو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے۔ ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے۔ ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے۔ خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ پلیز بی ویئر، کانسیکوینس سمجھیں سنس کا۔ دیکھنے میں شاید سنس آپ کو اٹریکٹیو لگے لیکن پروویژن، اور پروویژن صرف پیسہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ مثال دے سکتا ہے کہ لو جی سیلیبریٹیز سین ڈے اینڈ نائٹ تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے۔ سنس کا افیکٹ رزق پہ ہوتا ہے اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھے دوست، اچھی کمپنی۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کے ارد گرد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اگر انہیں موقع ملے تو اس بندے کو فوراً گرا دے، اس کی ترقی روک دے۔ ویسے اس کے منہ پہ تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کو ایز اے فرینڈ شو کرتے ہیں، لیکن کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ریلیشن شپس اس شخص کے کھوکھلے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہے۔ سیلیبریٹیز کی مثال لے لیں، دیکھنے کو پوری دنیا ان کے ساتھ ہے، دیکھنے کو ان کے ارد گرد ایجنٹس ہیں، ان کے ارد گرد ان کے لوگ ہیں، لیکن وہ کب تک ہے؟ تب تک ہے جب تک ان کے پاس فیم ہے، پیسہ ہے، گلیمر ہے، جب تک ان کے پاس جو ہے انہیں کچھ دینے کو ہے۔ پیٹھ پیچھے کیا وہ ان کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں؟ کتنے لوگ رزق کو ترستے ہیں؟ کس رزق کو؟ فرینڈشپ والے رزق کو، سنسیئر دوستوں کے رزق کو، سنسیئر کمپینینز کے رزق کو۔ وہ دنیا کے سامنے تو میرڈ ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، دنیا کے سامنے تو اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ کپل ہیں، لیکن پیچھے سے انفیڈیلٹی کی وجہ سے ہر وقت فیئر میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے بے وفائی نہ کوئی کر دے، ڈسلائل نہ میرے ساتھ ہو جائے۔ یہ بھی تو رزق ہے۔ لائل کمپینین کیسے ملے گا؟ جب ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں تو کہاں سے لائل کمپینین ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ رزق کا کانسیپٹ ذہن میں لائیں۔ رزق سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے سنس کی وجہ سے۔ سنس کو چھوڑ دیں، سنس کو چھوڑ دیں، استغفار کریں۔ حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی کسی ایک چیز کی، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے ایک اور چیز کی شکایت کی ڈفرینٹ فرام دا فرسٹ پرسن، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک اور شخص ایک اور شکایت لے کر آیا، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ہر ایک کو کہتے کہ استغفار کرو استغفار کرو۔ اینڈ میں ان کا جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ امام آپ نے ہر ایک کو استغفار کی بات کی ہے، ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، وہ مسئلہ کچھ لے کر آتے تھے، آپ ہر ایک کو کہتے تھے استغفار۔ ہی سیڈ یس بیکاز اللہ سیز ان دا قرآن کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ پلیز گناہوں سے بچیں۔ سوچیں آپ کو آپ کی فیملی سے کوئی دور کر دے، سوچیں آپ کو آپ کے چاہنے والوں سے کوئی دور کر دے، وہ جو سینس آف ایلینیشن ہے، وہ جو ڈسٹینس ہے، وہ کتنا ٹارچرنگ ہوگا جب آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ سوچیں اللہ رب العالمین ہمارا رکھوالا، ہمارا پروٹیکٹر دنیا میں، ہمارا سب سے اچھا دوست، ہمارا ولی، اللہ نیور ریجیکٹس یور فرینڈ ریکویسٹ۔ اللہ ول آلویز، اللہ ہمیشہ آپ کو لفٹ کرائے گا، چاہے آپ جیسی مرضی بات کریں، چاہے آپ جیسے بھی ہیں، کول ہے ان کول ہے، ایز پر ڈیفینیشن آف دس سوسائٹی، ماڈرن سوسائٹی، اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنے گا۔ اگر اللہ سے ایلینیشن ہے، سینس آف ایلینیشن آ گئی اللہ سے، سوچیں گناہ گار آدمی اللہ سے دور ہے، اللہ سے دوری آ گئی، اللہ سے ڈسٹنس آ گیا۔ کتنی بڑی محرومی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ دور ہے، اللہ کا نام بھی نہیں لے پا رہے، اللہ کو پکار بھی نہیں پا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کر پا رہے۔ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ تو سینس آف ایلینیشن بٹوین اللہ اینڈ دا سلیو، اٹ از اے بگ اینڈ ویری ڈینجرس کانسیکوینس آف سننگ۔ ایک بندہ نیک بننا چاہتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو سینس آف ایلینیشن آ جاتی کہ یار اب اللہ میرے سے ناراض ہوگا۔ یہ چیز ایلینیٹ کرتی ہے انسان کو، شیطان مزید جو ہے اس کو ہوپ لیس کرتا ہے۔ پلیز ڈونٹ بیکم ہوپ لیس، اللہ از آلویز دیئر فار یو، اللہ کے ڈورز ہمیشہ کھلیں۔ امام البصری خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو، اللہ کے ڈور پہ نوک کرنا چاہتے ہو تو یہ والا عمل کرو۔ تو ایک بوڑھی عورت مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی، شی سیڈ کہ امام کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی۔ ہی سیڈ کہ ایک عام بوڑھی عورت امام سے زیادہ جانتی ہے۔ امیجن ایک بوڑھی عورت نے انہیں کریکٹ کیا، سمپل سی وہ میں نے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے تو پلیز گناہ کر کے اللہ کے پاس جائیں۔ یہ مومنین کی خاص خصلت بتائی اللہ نے کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ۔ اللہ کے پاس جائیں۔
اللہ سے ایلینیشن مت فیل کریں, اللہ سے ایلینیٹڈ مت ہو, لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو وہ فیلنگ نیچرل ہے, وہ آ جائے گی, سینس آف ایلینیشن آ جائے گی. گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں گی. یعنی ایک چیز پہ اٹینشن کی تو دوسری چیز آ گئی, دوسری پہ اٹینشن کی تیسری آ گئی, تیسری کی طرف اٹینٹیو ہوئے چوتھی چیز آ گئی. چیزیں آئی جا رہی ہیں, پریشر آیا جا رہا ہے, ہر طرف سے مشکل آئی جا رہی ہے. ایک طرف سے اولاد تنگ کر رہی ہے, ایک طرف سے جو ہے وہ ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے, ایک طرف سے جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا, ہاسپٹل جانا پڑ گیا, ایک طرف سے یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی ہو سکتے ہیں, ڈونٹ گیٹ می رانگ, کہ پنشمنٹ ہی ہے. لیکن ان موسٹ کیسز وین تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ دین اٹس ٹائم ٹو ڈو استغفار. کیسے کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, ایک طرف سے پرابلم آئی وہ حل ہوئی, دوسری طرف سے آ گئی, ابھی وہ ہو رہی تھی تیسری طرف سے آ گئی. اٹس ٹائم یو ڈو سجدہ, یو سبمٹ ٹو اللہ, یو سے یا اللہ بس, یا میرے رب مجھے معاف کر دے, یا اللہ بکھر گیا ہوں سمیٹ دے, یا اللہ تنگ آ گیا ہوں بس, یا اللہ گناہوں میں پڑا ہوا ہوں نکال لے یا رب نکال لے. سو پلیز when things become difficult for you, understand, see your routine. کہیں آپ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے, کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے, کہیں آپ حقوق العباد میں تو کمی نہیں کر رہے. لوگ حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں اپنے برے اخلاق کی وجہ سے, اس کی وجہ سے بھی things become difficult, یا کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. صدقہ کریں, غریبوں کو کھانا کھلائیں, گناہوں سے نکلیں. عبداللہ ابن عباس کا میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں. ہی سیڈ, اچھے اعمال نیکی کے کیا کیا فائدے ہیں سن لیں. نمبر 1, میک دا فیس لائٹ, آپ کا چہرہ کھلا کھلا ہوگا, کانفیڈنس نظر آئے گا, سیلف اسٹیم نظر آئے گی آپ کے چہرے پہ, آپ کی باڈی لینگویج ہی چینج ہو جائے گی نیکی والے اعمال سے. آپ کا چہرہ اس پہ ایک الگ ہی روشنی نظر آ رہی ہوگی, ایک الگ ہی کانفیڈنس نظر آ رہا ہوگا. اینڈ سیکنڈ بینیفٹ, گیوز لائٹ ٹو دی ہارٹ, گڈ ڈیڈس گیو لائٹ ٹو دی ہارٹ. دل میں روشنی آئے گی, لائٹ آئے گی. دل اچھا ہے تو زبان اچھی, بیکاز your tongue is the mirror of the heart. جب تک زبان سخت ہے, زبان سے پیسمسٹک سینٹنسز نکل رہے ہیں, ہوپلیس سینٹنسز نکل رہے ہیں, دل پہ کام ہونے والا ہے, ٹرسٹ می. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بہت نرم گفتگو ہوتے ہیں, نرم مزاج ہوتے ہیں, اور آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ کی زبان بہت سخت ہو جاتی ہے, کبھی کبھی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو نارملی جب آپ ایمان والی کنڈیشن میں ہوتے ہیں نہیں نکلتی. کیوں؟ دل پہ کام ہونے والا ہے, دل میں لائٹ نہیں ہے. تو دل میں لائٹ آتی ہے نیکی کے اعمال سے. اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن, رزق بڑھتا ہے, نیکی کرنے سے رزق بڑھتا ہے, ہر طرح کا رزق جو میں نے آپ کو کہا, ٹائم میں برکت, اچھی کمپینین شپ, اچھے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, عزت کرنے والے, محبت کرنے والے, آپ کو بیک سٹیپ نہ کرنے والے, وفادار لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, اور پیسہ بھی آئے گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. فزیکل اسٹرینتھ, نیکی سے فزیکل اسٹرینتھ آتی ہے. کین یو بلیو اٹ؟ فزیکل اسٹرینتھ, سستی غائب ہو جاتی ہے نیکی والے اعمال سے. ادروائز سستی چھائی ہوتی ہے, نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا. لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں لیکن فجر پہ اٹھتے ہوئے وہ ساری اسٹرینتھ, فزیکل اسٹرینتھ غائب ہو جاتی ہے. لوگ ڈمبلز اٹھاتے ہیں جم میں جا کے, لوگ جو ہے 50 kg کی ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں ایک ہاتھ سے, بٹ اسی ہاتھ سے جو ہے وہ کمبل دور نہیں کیا جاتا, کمبل لفٹ نہیں کیا جاتا فجر کی نماز میں. اوکے, سو فزیکل اسٹرینتھ اینڈ لو ان پیپلز ہارٹ. سبحان اللہ, دس از آل وی وانٹ. ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے فیس پہ کانفیڈنس نہیں چاہیے, لائٹ نہیں چاہیے, مجھے دل میں لائٹ نہیں چاہیے, مجھے رزق نہیں چاہیے, مجھے فزیکل اسٹرینتھ نہیں چاہیے, اور مجھے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے. لو ان پیپلز ہارٹ, نیکی آپ کو آپ کے لیے لوگوں کے دل میں محبت بھرے گی. کین یو بلیو اٹ؟ اتنا فائدہ. اینڈ دین ہی سیڈ, بیڈ ڈیڈس میک دا فیس ڈارک. برے اعمال سیلف اسٹیم کو ہٹ کریں گے, کانفیڈنس شیٹر ہوگا, چہرہ مرجھا جائے گا. اینڈ بیڈ ڈیڈس گیو ڈارکنیس ٹو دی ہارٹ, دل میں اندھیرا چھا جائے گا. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اوپر. اینڈ برنگ اباؤٹ فزیکل ویکنیس, گناہوں کی وجہ سے فزیکل ویکنیس آتی ہے, لوگوں کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے.